بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی طرف مڑ گئے اور ضرورت سے فارغ ہوئے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوں پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے وضو کے انگوں پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے کونے کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیوی نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ پھر ایک مسکیزے کے پاس جو چھت سے لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے موڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعات پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بی بی محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ دجال جیسی آزمائش اس کے قریب رابی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایمانداری کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔
بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا، حالانکہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے شروعاتی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔